کس کا دل کرتا تھا کہ میں اجتماع پہ آ کے تو بیمار ہو کے چلا جاؤں اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا لوں؟ ایسی بھی کوئی بات ہے؟ اور دوسرا، مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب ملے تھے، مجھے خود انہوں نے مجھے کہا کہ بہت میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے کہنے پہ اپنا اجتماع ختم کر دیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ تبلیغی جماعت کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں پھیلی ہیں اور ہم ادھر میرے ساتھ موجود ہیں نعیم بٹ صاحب جو تبلیغی جماعت کے سینئر مبلغ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے موقف لیتے ہیں۔ بٹ صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ روکا گیا تبلیغی جماعت والوں کو، شاید آپ نے کوئی نظر انداز کر دیے احکامات گورنمنٹ کے، یا سیریس نہیں لیا اسے، اصل سچائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بھائی، میں تو یہ 2 دن سے مختلف چینلوں پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ اصل میں بڑا اہم رول ہے صحافی حضرات کا، میڈیا والوں کا، کہ کیا بات پہنچانی ہے آگے۔ یہ میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے اپنا اجتماع کر لیا، منع کیا تھا، یہ فیک سی باتیں ہیں۔ ایسا کس کا دل کرتا تھا کہ میں اجتماع پہ آ کے تو بیمار ہو کے چلا جاؤں اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا لوں؟ ایسی بھی کوئی بات ہے؟ یہ اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کسی کو بھی نہیں تھا، پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے لگا ہے۔ یہ تو ایک اچانک ایک ایسی کیونکہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے تو اتنی آپ سے میں کتنی میری ڈبل عمر ہوگی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا یہ کہ کیا ایسی صورتحال کبھی بنی ہو کہ پوری دنیا ہی اللہ نے بند کر دی اور یہ پوری دنیا میں ایک دن میں ٹھکا ٹھک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ نہیں تھا اندازہ۔ تو یہ جب اس کا 10 کو ہمارا جوڑ تھا، 15 کو ختم ہونا تھا، 10 کو ہمارا، تو یہ جو ہوتے ہیں جوڑ اجتماع، یہ پچھلے 6 مہینے سے تیاری چل رہی ہوتی ہے، باہر سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے، ایک سسٹم ہے پورا، 2 4 5 لاکھ بندہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں جب یہ شروع ہوا تو شروع ہوتے ہی اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک سنگین ہے۔ تو میں جب حکومت نے کہا کہ نہیں بند کر دے، تو ہم نے 12 کو بند کر دیا، 10 کو شروع کیا، 12 کو بند کیا، لیکن 15 تک چلنا تھا تو بند کر دیا۔ اب آپ اس کو کہہ لیں کہ تبلیغ نے کیا کیا ہے، جو بھی ہوا، تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کتنے ہزار لوگوں کا اجتماع تھا یہ لاکھ سے اوپر لوگ تھے اس میں۔ وہ جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس میں تو 7-8 لاکھ لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی 2-2.5 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ لیکن ابھی تک تو یہ لوگ آتے رہتے ہیں، 2-3 دن کے بعد زیادہ مجمع ہوتا ہے، ابھی تک وہ لاکھ کے قریب بندے تھے۔ تو اس میں ابھی شروع ہی ہوا تھا تو یہ صورت بنی، تو ہم نے فوراً اس کو بند کر دیا۔ تو ابھی یہ جو ٹیسٹ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو آ رہے ہیں کورونا کے، تبلیغی جماعت کے لوگوں میں زیادہ شاید اس کی شرح پائی گئی ہے، یہ باتیں درست ہیں پورے پاکستان سے؟ آپ کے پاس کیا رپورٹ؟ ہاں، پازیٹیو آ رہے ہیں، ساری دنیا میں یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے پازیٹیو آ گئے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسا نظام چلایا ہے کہ چھوڑا ہی نہیں کسی کو، ایک برابر کر دیا سب کچھ۔ کل میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کوئی بڑے مال والے جو دوست ہیں جن کے پاس بہت مال ہے، تو میں ہنس رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو کہ اس وقت اللہ نے رولز رائس اور سوزوکی ایک برابر نہیں کر دی، بڑی بلڈنگیں، بڑے گھر اور 2 مرلے کا گھر سب ایک برابر ہو گیا، یہ ڈریسز اور یہ لوئی وٹان اور یہ باٹا، یہ سب ایک برابر ہو گیا، اللہ نے ایک طرح سب کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ پازیٹیو اس میں بھی ظاہر مجمع تھا، لوگ جو نہیں جا سکے ابھی تک، جو جماعتوں میں چلے گئے تھے، ہم نے کہا جماعتوں میں بھیج دیں گے لوگوں کو، جماعت میں چلے گئے، جو لوگ جماعتوں میں چلے گئے وہاں ان میں لوگوں کے پازیٹیو بھی ٹیسٹ آئے ہیں۔ لیکن جس طرح لاکھ لوگ تھے تو ان میں سے اگر سمجھ لو کہ 100-200 کے 300 کے پازیٹیو بھی آ گئے، تو ایسا اس طرح نہیں، وہ ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا، تو اس میں سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہو۔ کوئی ابھی تک ایک آدھ انتقال ہوا ہے میرے سامنے، جو انتقال ہوا، باقی مجھے نہیں پتا۔ ایک کا انتقال ہوا، ان کی عمر 78 سال تھی اور پچھلے 1 سال سے بیچارے 300 بیماریوں کے پہلے ہی مریض تھے وہ، اب انہوں نے مرنا ہی تھا، مر گئے۔ اب 80 سال کا آدمی مرے گا نہیں تو کیا خیال ہے، اس نے کو پکا رہنا یہاں، تو اب وہ مر گیا تو اس کو ایک دم ٹی وی پہ خبر چل رہی، میں دیکھ رہا تھا، وہ کیا ہوتے ہیں، بریکنگ نیوز، کرونا سے بندہ مر گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو مرنے ہی والا تھا بیچارہ، ایسے نہیں مر گیا، یہ کرونا سے نہیں مرا۔ تو یہ ہوا ہے ایسا، اس میں پازیٹیو بھی آئے ہیں تو ان کو علیحدہ کر دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں۔
اچھا، خبریں یہ بھی آئیں کہ کہیں پر بدسلوکی کی آپ لوگوں کے ساتھ، مذمت بھی کی بہت سے لوگوں نے، کیا ہوا کیا؟ اب یہ اس میں فاروق میاں یہ تو ہے نا، ہماری پولیس تو آپ کو پتہ نا، یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم. وہ ان کو تھوڑا کہا جاتا ہے زیادہ کر لیتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ بھائی سختی سے آپ نے عمل درآمد کرانا ہے، تو سختی سے انہوں نے عمل درآمد یہ کرایا کہ بندے گرفتار ہی کر لیے، ان کو کھانا میں بندی کر دیا. ایک تو یعنی فیصل آباد کے ایک ساتھی کو تو مارا بھی بہت انہوں نے. وہ تو پھر میں نے جب بات کی تو حکومت والوں نے پھر اس پہ کچھ ایکشن لیا ہے کہ بھئی یہ زیادتی ہے. ہتھکڑیاں لگا دی، یعنی تبلیغ میں لوگ آئے ہتھکڑیاں لگا دی یار کوئی. اب لیکن میں کہتا ہوں کہ جنہوں عقل نہیں ہوتی موجہ ہی موجہ. اب ان سے کیا شکایت کریں، ان لوگوں سے، ان پولیس والوں سے، ان کو کیا کہیں کہ خدا کے بندوں کچھ تو عقل کرو. یہ کوئی ڈاکو چور ہیں، کوئی لٹیرے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اب وہ نکل کے واپس گئے جیسے کہ تم لوگ گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے لے جا رہے ہو. تو یہ ہوا ہے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ ہم نے بڑا سخت ایکشن بھی ہوا کہ بھی یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اس پہ. لیکن اور لوگوں نے بھی اس پہ میرے خیال پہلے تو کوئی بولا نہیں تھا، تو میں نے جب پہلا ایک کلپ جب نکالا تو اس کے بعد پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو اس میں سب سے زیادہ جو انیشیٹ کیا اس کو وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. انہوں نے بہت اسٹرانگ اس پہ ایک موقف لیا کہ بھئی یہ زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے. اور دوسرا مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب ملے تھے، مجھے خود انہوں نے مجھے کہا کہ بہت میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے کہنے پہ اپنا اجتماع ختم کر دیا، ہم ایک ہی ہیں، ہمارا ساتھ دیں. تو ہم نے کہا جی بالکل ساتھ دیں گے. تو انہوں نے بڑے یعنی اچھے الفاظ میں ہمارے ساتھ یہ کیا. اور باقی گورنمنٹ جو ہے ان سے بھی ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ اس طرح کی صورتحال جو کی ہے آپ لوگوں نے، یہ بڑی زیادتی کی ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو پھر ان کو بھی ہوش آ گئی ہے تو ہٹ گئے ہیں. اچھا، آپ کے جو مرکز ہے رائیونڈ مرکز، یا جہاں پر آپ لوگ ابھی اسٹے وغیرہ کیا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں وہاں پر؟ اور کیا وہاں پر اس سے بچنے کے لیے، کورونا سے بچنے کے لیے جو احتیاط بتا رہی ہے گورنمنٹ، وہ کی جا رہی ہے، ان پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ اصل میں جو لوگ رہ گئے تھے نا جی، وہ 1200 کے قریب لوگ تھے جو فارنرز تھے، جو فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے مجبوراً رک گئے. کہاں جائیں، کیا کریں. اب وہ جو 1200 لوگ رہ گئے تھے ان میں سے پھر کچھ ٹیسٹ کرائے گئے تو کہا ہے ہمیں، مجھے پھر یہ بھی کنفرم نہیں، مجھے کہا کہ اس میں سے کوئی 60-70 لوگوں کے پازیٹیو آئے، ان کو پھر علیحدہ کر دیا گیا. اور باقی جو لوگ تھے ان کو ہم نے وہاں، یہ ہے کالا شاہ کاکو میں گورنمنٹ نے جو بنایا ہے کوارنٹائن سینٹر ٹائپ، 600-700 لوگ وہاں شفٹ کر دیے، اور 300 لوگ ہم نے وہاں حویلی میں وہاں شفٹ کر دیے. 60-70 جو تھے ان کو علیحدہ، ان میں سے بھی کافی لوگ الحمدللہ صحت یاب ہو گئے ہیں. اور جو باقی ہیں اس 200-250 لوگ اندر ہوں گے، لیکن اس کو بالکل بند کر دیا ہم نے، مرکز سارے سیل کر دیے. کوئی مرکز ہم نے آپریٹو نہیں ہے. ابھی مجھے بول چینل والا مجھے کہہ رہا تھا کہ جی ابھی جماعتیں ابھی بھی جا رہی ہیں آپ کی. میں نے کہا یار کیوں کر رہے ہو یہ بات؟ مرکز ہی بند کر دیے، جماعتوں کو گھر بھیج دیا، تو جماعتیں کہاں سے، کون بھیج رہا ہے جماعتیں؟ کوئی اگر آپ بھیج رہے ہو تو مجھے پتہ نہیں، ہم تو نہیں بھیج رہے، ہم نے تو جماعتیں بند کر دی ہیں. اچھا، اس صورتحال میں یہ جو آفت ہے اس کی وجہ سے آپ کیا، ایک تو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا حلقہ ہے، ان لوگوں کا جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں، کہیں نہ کہیں واپس جا رہے ہیں، راستوں میں ہیں، اور قوم کے نام کیا اوورآل آپ پیغام دیں گے؟ دیکھو فاروق میاں، قوم کے نام یار ایک بڑا اہم آپ نے بات یہ سوال کیا ہے. قوم کے نام تو یہ پیغام ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو مشکل اور یہ جو پریشانی آئی ہے یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے. اس کو آسمان سے بھیجا گیا. اس نے کہا تھا کہ جنگل کے بادشاہ نے کہا تھا کہ زمین والوں کو تو میں نبٹ لوں گا، مگر یہ تو آسمان سے جو آئی چیز میں کیسے نبٹ سکتا ہوں. یہ آسمان کا وائرس ہے، زمین کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بستی والوں پہ عذاب بھیجے تھے اس لیے کہ یہ اللہ سے رجوع کر لیں. کیونکہ دنیا میں جو حالات بنتے ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال پہ بنتے ہیں، کافروں کے اعمال پہ نہیں بنتے. اللہ ہمیں ایک ویک اپ کال دے رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھ لو کہ تمہیں میں نے کلمہ دیا ہے، تمہیں میں نے ایمان دیا ہے، تم پہ اتنی مہربانیاں کی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ فرقوں میں ہی بٹ گئے ہو، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، آپس میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے. اب جیسے کرونا پہ ہی دیکھ لیں آپ، یہ ہوا تو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت نے کیا، وہ کہتا ہے جو تافتان والوں نے کیا. بھائی نہ تافتان والوں نے کیا نہ کیا، کسی کیوں کہہ رہے ہو کسی کو؟ جان بوجھ کے تو کسی نے نہیں کیا. تو اگر اب یہ پیغام یہ ہے کہ اب تو جڑ جاؤ یار، اب جڑ کے اللہ سے معافی مانگ لو. اگر جڑ کے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، ایک ہو جائیں گے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ابھی بھی آ جائے گی. اللہ بہت مہربان ہے. اور یہ
میری دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے منوا گئے ہوئے ہیں، یہ دعا قبول کرا کے گئے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ان پہ کوئی ایسا عذاب نہ بھیجیں جس سے یہ سارے ختم ہو جائیں۔ اللہ نے اس کو دعا کو قبول کر لیا ہوا ہے، یہ کرونا ختم ہو جانا ہے، یہ مک جانی ہے بات۔ تو اب اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس پہ تم یہ کرو کہ آپس میں جڑ کے اب تو ایک ہو جاؤ، اب تو اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ ہم ایک ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، میں معاف کر دے، اور جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اسے توبہ کر لیں۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے نبی نے مختلف موقع پہ دعائیں بتائی تھیں کہ یہ، اور وقت وقت کی دعا بتائی۔ یہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ہمیں اینٹی بائیوٹک کا تو پتہ ہے، ہمیں پیناڈول کو تو پتہ ہے، لیکن فجر پہ حضور نے کیا دعا بتائی تھی، مغرب کے پہ کیا بتائی تھی، یہ نہیں جانتے، یہ بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ جو اذان اور اقامت، جو ہی اذان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے کے دوران یہ 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس کے دوران یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اذان اور اقامت کے درمیان، اس کو 4 اللہ انعام دیں گے۔ پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے، کیونکہ گناہ سارے کرتے ہیں آدمی تنہائی میں ہے، اللہ تنہائی میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، ظالموں کو اس سے دور ہی رکھیں گے۔ اور نمبر 4، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے آسان روزی عطا فرمائیں گے، جو یہ دعا پڑھ۔ تو ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں، توبہ کر لیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا۔